فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات، صلی علی محمد وآلہ۔ اپنے اس عبادت کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ صلی علی محمد وآلہ۔ جناب مومنین دوستوں نے اس عبادت کا اہتمام، انتظام، انصرام فرمایا ہے۔ آپ تمام برادران دور یا نزدیک سے تشریف لائے ہیں، سب کی سایہ جمیلہ کی قبولیت کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات صلی علی محمد وآلہ۔ اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت و بخشش کے لیے، تمام تر مریضوں کی شفا یابی کے لیے اور اپنی اپنی حاجات کی برآوری کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات صلی علی محمد وآلہ۔ دشمنان اسلام خصوصاً امریکہ اور اسرائیل، یہود اور ہنود کی نابودی و بربادی کے لیے بھی صلوات صلی علی محمد۔ علماء اعلام، مراجع اسلام، رہبر معظم، قائد ملت جعفریہ، امام زمانہ کی صحت و تندرستی، سلامتی، عافیت، آپ کے تعجیل ظہور کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین منکرین العاصین الحاسدین۔ ثم الصلاة والسلام علی انبیائہ والمرسلین، خصوصاً سید الاولین والآخرین، سید العرب والعجم، سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین من یومنا ھذا إلى يوم الدين وبعد يوم الدين، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين أجمعين، من أول يوم العداوة إلى يوم الآخر وبعد يوم الآخر. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم
ربہ بکلمات فأتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہدی الظالمین. صلوات پڑھیے بے حق محمد علیہ. میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، حاضرین اعظام، خالق کائنات آپ کی ہماری بانیان عزا کی سایہ جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. اللہ رب العزت اس مکتب، اس مذہب، اس مسلک کی حفاظت فرمائے. دشمنان اسلام و قرآن و اہل بیت جہاں بھی ہیں، جس رنگ اور نسل میں ہیں، خالق کائنات انہیں تباہ و برباد فرمائے. اور آخری دعا جو لازمی دعا سمجھتا ہوں کہ خالق کائنات بحق چہارد معصومین علیہم السلام جہاں ان مجالس کو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت قرار دے، وہاں وسیلہ نجات بھی ٹھہرائے. قرآن مجید فرقان حمید کا مختصر سا حصہ آج کی مجلس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم کے رب نے اس کا امتحان لیا چند کلمات کے ذریعے، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے کہا ابراہیم ہم تجھے دنیا کا امام بناتے ہیں، انسانوں کا امام بناتے ہیں. قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا تو پھر میری ذریت میں. قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ، اے ابراہیم ہم کسی ظالم کو یہ عہد نہیں دیں گے. قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت جس خاص موضوع کو بیان کر رہی ہے یا جس مسئلے پہ گفتگو کر رہی ہے، وہ موضوع اور مسئلہ امامت کا ہے. توجہ ہے؟ کون سا موضوع ہے؟ امامت. تشیع کا باقی مذاہب اور مسالک سے جو امتیاز تشیع کو حاصل ہے وہ مسئلہ امامت کی وجہ سے ہے. یہ ان چیزوں میں سے اہم ترین چیز ہے جو تشیع کو باقی مذاہب اسلامی سے منفرد، جس سے تشیع ایک علیحدہ امتیازی صورت میں دکھائی دیتا ہے. تو ایک بات تو پہلے ہی طے ہو گئی کہ تشیع کا نظریہ امامت یہ ان کا خود ساختہ نظریہ نہیں ہے. جی توجہ ہے؟ نظریہ امامت جو ہے یہ تشیع کا خود ساختہ نظریہ، بنایا ہوا نظریہ، بناوٹ نہیں ہے، بنایا ہوا نہیں ہے، خود ساختہ نظریہ نہیں ہے. یہ وہ نظریہ ہے جس کو قرآن نے دیا، تشیع نے دیا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی اللہ کو سلام. قرآن نے اس نظریے کو دیا ہے، تشیع نے اس نظریے کو دیا ہے. اگر یہ قرآن نہ دیتا پھر یہ کہنا درست تھا کہ یہ شیعوں کا بنایا ہوا نظریہ ہے. اب کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ہم سے پوچھے کہ آپ نے نظریہ امامت اختیار کیوں کیا. ہمیں یہ حق ہے کہ ہم ان سے بھی پوچھیں
کہ آپ نے قرآن کا دیا ہوا نظریہ لیا کیوں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ دنیا ہم سے سوال کرتی ہے یہ امامت کیوں آپ رکھتے ہو، یہ کیوں نظریہ ہے؟ بھائی یہ سوال کیسے کر رہے ہو؟ ہم سے پوچھ رہے ہو کہ تمہارا نظریہ امامت کیوں ہے؟ یہ تو ہمیں تم سے پوچھنا ہے کہ جس نظریے کو قرآن نے دیا ہے، جو قرآن کی تعلیم ہے، اس کو تم نے کیوں نہیں اختیار کیا؟ آخر امامت کو تمہارے چھوڑنے کا مقصد کیا ہے؟ نہیں غور فرمایا؟ توجہ ہے؟ امامت کے چھوڑنے کا تمہارا ہدف کیا ہے؟ غرض اور غایت کیا ہے کہ تم امامت کو اختیار نہ کرو؟ یہ ایسے ہی ہے، مفتی مودودی تھے نا، مودودی، بہت سے احباب واقف ہوں گے، مولانا مودودی بہت سی کتابیں لکھی ہیں، یہ جماعت اسلامی انہی کی بنیاد رکھی ہوئی جماعت ہے، اور دیوبندی مسلک سے آپ کا تعلق تھا، بہت بڑی شخصیت تھی، خلافت و ملوکیت جیسی مارکۃ الآراء کتاب لکھی انہوں نے ایک بندے کے سوال کے جواب میں بڑی بات پیاری کہی ہے، اسی انداز سے جس انداز سے میں کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ حسین یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ کہتے ہیں یہ سوال غلط ہے کہ یہ پوچھا جائے کہ حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی۔ یہ ان سے سوال کرو کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تم نے یزید کی بیعت کی۔ جب حسین بیعت نہیں کر رہا اور تم اٹھ کے بیعت کر رہے ہو، سوال تو تم سے بنتا ہے کہ تم سے سوال کیا جائے جب حسین نہیں کر رہا بیعت تو تم کون ہو کہ تم بیعت کرو؟ تو یہی انداز میں یہاں اپنا رہا ہوں کہ ہم سے سوال نہ کرو کہ تم نے امامت کے نظریے کو اختیار کیوں کیا، ہم سوال کریں گے جب قرآن یہ امامت دے رہا ہے تم نے اس امامت کو لیا کیوں نہیں کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات، صلی اللہ علیہ محمد۔ اور یہ منصب الہی ہے، اسی طریقے سے یہ منصب ہے جس طریقے سے نبوت کا منصب ہے، اسی طریقے سے یہ منصب ہے جس طریقے سے رسالت کا منصب ہے۔ نبوت ایک منصب ہے جو اللہ تفویض کرتا ہے، رسالت ایک منصب ہے جو اللہ تفویض کرتا ہے، امامت بھی ایک منصب ہے جو اللہ دیتا ہے۔ اس امامت کو بندوں کے اختیار میں اللہ نے نہیں دیا، نہ اس نے اپنا منصب نبوت دیا، نہ اس نے منصب رسالت دیا، نہ اس نے منصب امامت دیا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ منصب امامت یہ بے معنی نبوت نہیں ہے، یہ بے معنی رسالت نہیں ہے۔ ہم 12 ائمہ میں کسی امام کو نہ نبی مانتے ہیں نہ رسول جانتے ہیں۔ توجہ ہے؟ تشیعوں کے ہاں 12 ائمہ، 12 کے 12، ایک ہی میں بات نہیں کر رہا، 12 کے 12۔ کسی شیعہ بچے سے بھی پوچھ لو کہ علی یا مہدی نبی ہے یا رسول، ہمارا بچہ بھی نہیں کہے گا کہ یہ نبی ہے یا رسول ہے۔ تو پھر مجھے ایک سادہ سے انداز سے چند اپنے جاہلوں سے بھی بات کر لینے دیجیے، اور پھر ہم دوستوں سے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ جب ہم علی جیسے امام کو
نہ نبی مانتے ہیں نہ رسول مانتے ہیں تو خدا کیسے مان سکتے ہیں؟ نہیں اور فرمایا توجہ ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یا علی بڑی مہربانی اللہ آپ کو سلامت رکھے جو مسلک جو مکتب جو مذہب علی کو نبی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں علی کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں اس پہ الزام لگایا جائے یہ خدا مان رہے ہیں علی کو یہ اللہ مان رہے ہیں علی کو یہ رب جان رہے ہیں علی کو اگر علی کو خدا مانتے تو پھر ہم علی کی عبادت کرتے نماز علی کی پڑھتے توجہ ہے یا نہیں روزہ علی کے لیے رکھتے اس کی عبادت کے حوالے سے سجدہ علی کو کرتے نہ ہم نے علی کی نمازیں پڑھی ہیں نہ علی کو آج تک سجدہ کیا ہے ہمارا رب وہی ہے جو علی کا رب ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، یا نعرہ سلوات۔ صلی اللہ محمد بڑی مہربانی آپ کو ہمارا وہی خدا ہے جو علی کا خدا ہے ہمارا وہی اللہ ہے جو علی کا اللہ ہے علامہ طالب جوہری خدا کروڑ کروڑ جنت دے ابھی دنیا سے گئے ہیں بہت بڑے عالم دین تھے مجھے ان کا ایک جملہ بڑا پیارا لگا چاہتا ہوں ہدیہ کر دوں آپ کو وہ ارشاد فرماتے مجھے نصیری پسند نہیں کیا کہتے ہیں مجھے نصیری پسند نہیں پھر خود ہی جواب دیتے ہیں پوچھو مجھ سے کہ مجھے نصیری کیوں نہیں پسند کہتے اس لیے مجھے نصیری پسند نہیں کہ وہ میرے علی کے اللہ کو اللہ نہیں مانتا میرے علی کے رب کو رب نہیں مانتے اس لیے نصیری پسند نہیں بھائی اگر علی اللہ ہوتا اگر علی رب ہوتا تو پھر علی نمازیں کس کی پڑھتا تھا سجدے کس کے کرتا تھا قیام اور خعود اور رکوع اور سجود کس کے لیے بجا لاتا تھا اگر علی اللہ تھا پھر سبحان ربی العظیم وبحمدہ ہی کیوں پڑھ رہا تھا اگر علی اللہ تھا سبحان ربی العالی وبحمدہ ہی کیوں یہ تسبیح کر رہا تھا وہ تو علی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے اس انداز سے کفا بعزن ان اکون لک عبدا جو علی کہتا ہوا نظر آتا ہے اے اللہ علی کی عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ علی تیرا بندہ علی یا اللہ آپ کو سلام علی اللہ نہیں اللہ کا بندہ ہے کفا بعزن ان اکون لک عبدا اللہ علی کی عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے وَكَفَى بِفَقْرَنَا ان تکون علی ربنا اور علی کے لیے مقام فخر بس یہی بس ہے کہ تو علی کا رب ہے نعرہ حیدری۔ اور پھر جملہ سنیے میرے مولا نے کہا الہی انتا کما احبو اللہ تو ویسا ہے جیسا علی نے چاہا تھا الہی انتا کما احبو اے اللہ تو ویسا ہے جیسا علی نے چاہا تھا پھر ہاتھ اٹھا کے کہا فجعلنی کما تحبو اب علی کو ویسا بنا جیسا تو چاہتا میں کہتا ہوں جو علی کی عظمت کے قائل ہیں پھر وہ کیسے نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی عظمت کے قائل ہو جو علی کا مقام ہے تو اس علی کے اللہ کا مقام کتنا ہے علی کا خالق کون ہے علی کا مالک کون ہے علی کا رازق کون ہے اور علی سے بھی دشمنی اس لیے نہیں کی گئی
کہ علی نے کوئی دعویٰ کر دیا؟ نہیں، علی سے دشمنی اسی لیے کی گئی کہ علی اللہ کا بندہ تھا اور منصب امامت پہ فائز تھا۔ سبحان اللہ۔ اس قوم کا کیا قصور ہے؟ اس ملت کی کیا غلطی ہے؟ اس کا خون کیوں مباح جانا جاتا ہے؟ اس کا قاتل واجب کیوں قرار دے دیا جاتا ہے؟ اس پہ فتوے کیوں لگا دیے جاتے ہیں؟ فقط بغض علی کی وجہ سے کہ اس ملت کا قصور یہ ہے کہ یہ علی سے محبت کرنے والی قوم ہے، علی کو امام ماننے والی قوم ہے، علی کو امام جاننے والی قوم ہے۔ چونکہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ تو مجھے بتائیے، علی سے محبت کرنا گناہ؟ گناہ ہے علی سے محبت کرنا؟ اور پھر یہ محبت زبان وحی سے ہمیں ملی، نہیں غور فرما رہے؟ علی سے محبت یہ اس قدر اہم ہے کہ پیغمبر نے یہ جملہ کہا اور آپ کی حدیث مبارکہ میں سیاح میں یہ موجود ہے جو بچے جانتے ہیں کہ پیغمبر نے وہاں فرمایا لَوَجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِي بْنِ أَبِي طالب، اگر دنیا جمع ہو جاتی علی کی محبت پر، لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ، اللہ کو جہنم پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ توجہ ہے یہ؟ مائکہ سید و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت بڑا یہ زبان وحی سے کسی خطیب کا جملہ نہیں، کسی مقرر کی تقریر کا بیانیہ نہیں کیا ہے، یہ زبان وحی سے جملہ نکلا۔ لَوَجْتَمَعَ النَّاسُ، اگر لوگ جمع ہو جاتے علی حب علی بن ابی طالب۔ ذرا غور فرمائیے گا، یہاں اطاعت کی بھی بات نہیں ہے، یہاں اتباع کی بھی بات نہیں ہے، یہاں فقط محبت کی بات ہے۔ غور فرمائیے گا، یہاں محبت کی بات ہے۔ اگر علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے، لما خلق اللہ النار، اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اب ہو سکتا ہے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، ذرا محبت فرمائیے گا، میں نے آپ کو دور لے جانا ہے، ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، مولانا جہنم کو اللہ پیدا نہ کرتا اگر علی کی محبت پہ یہ لوگ جمع ہو جاتے، کیا جہنم کی کیوں ضرورت نہ رہتی؟ اگر علی کی محبت اختیار کر لیتے، یہ جو آپ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ جہنم کو پیدا نہ کرتا، کیوں پیدا نہ کرتا؟ کس لیے پیدا نہ کرتا؟ آخر علی کی محبت میں ہے کیا؟ نہیں غور فرما رہے، توجہ ہے یا نہیں؟ آخر وہ چیز علی کی محبت میں کیا ہے جس کی وجہ سے جہنم کی ضرورت؟ ذرا محبت فرمائیے گا آپ بھی، وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے جہنم کی ضرورت نہ رہتی؟ علی کی محبت میں وہ کون سی شے ہے؟ سننا چاہیں گے؟ تو میں عرض کر رہا ہوں، یہ بھی میری طرف سے بات نہیں ہے، یہ بھی فرمان آپ کی خدمت حدیث سنا رہا ہوں، اس لیے کہ علی کی محبت کا کمال یہ ہے کہ جس زمین پر یہ محبت علی آ جاتی ہے وہاں گناہ رہتا نہیں ہے، اس لیے کہ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے کما تاکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ نہیں غور یا علی، اللہ کو سلامت ہے۔ تو جہنم کی ضرورت ہے، کیونکہ جہنم میں تو جانا ہے گناہ گار نے، گناہ گار نے جانا ہے نا، معصیت کار نے جانا ہے، خطا کار نے جانا ہے، ظالم نے جانا ہے، غاصب نے جانا ہے، جھوٹے نے جانا ہے، فریبی نے جانا ہے، فراڈیے نے جانا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اس نے جانا ہے نا۔ تو اگر جہاں علی کی محبت آ جائے، یہ علی کی محبت کا اثر ہے، علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے کما تاکل النار الحطب،
جیسے لکڑیوں کو آگ. آپ ٹنوں ڈھیر لگا دیجئے لکڑیوں کا. تو جو ہے ٹنوں ڈھیر لگا دیجئے لکڑیوں کا. آگ سلگائیے. ایک وقت آئے گا کہ وہ ٹنوں کی ٹن لکڑیاں جو ہیں وہ راکھ بن جائیں. علی کی محبت جس زمین پہ آ جائے نا وہاں گناہ ایسے ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ تو بات میں کر رہا تھا، لیکن اسی بات سے میں اپنے دوستوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں، یہ ہمارے لیے بھی دعوت فکر ہے. ہم جو دعویٰ کر رہے ہیں علی کی محبت کا، تو ہم کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. بس ذرا اپنے گریبان میں چھاپ کہ یہ جو تو کہتا ہے مجھے علی سے محبت ہے، اگر علی سے محبت ہے تو پھر اس 6 فٹ کی زمین پہ گناہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ یہ تو محبت گناہ کو رہنے نہیں دیتی. تو اگر 6 فٹ کی زمین بھری ہو گناہوں سے، نہیں غور فرمایا، اگر بھری ہو گناہوں سے اور ہر قسم کا گناہ اس 6 فٹ کی زمین پہ ہو، جو گناہ ڈھونڈنا چاہو مل جائے گا آپ کو. ظلم بھی ملے گا، جھوٹ بھی ملے گا، حق کھانا بھی ملے گا، حق نہ دینا بھی ملے گا. کون سا گناہ ہے؟ تو پھر دعویٰ کیسا ہے؟ یا تو یہ کہو کہ زبان وحی سے نکلا ہوا جملہ غلط. بڑی مہربانی، زبان وحی سے نکلا ہوا جملہ غلط ہے. میری تو جرت نہیں ہے کہ زبان وحی سے نکلا ہوئے جملے کو میں کہوں غلط ہے. میں خود کو غلط کہہ سکتا ہوں کہ میں جو دعویٰ رکھ رہا ہوں میں اس دعوے میں جھوٹا ہوں. اس لیے کہ اگر علی کی محبت جس کا دعویٰ کر رہا ہوں وہ ہوتی نہیں. غور فرمایا. پھر اس زمین پہ گناہ اگر ہوتا بھی تو رخصت ہوتا دکھائی دیتا. نہیں غور فرمایا. ہر دن دوسرے دن سے تبدیل ہوتا ہوا نظر آتا. اور اگر گناہ ہی بڑھتے جائیں، آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے زیادہ گناہ لیتے میری زندگی میں ہوا ہو، اور آنے والا دن، تو پھر کس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے؟ کس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے؟ یہ علی ہے جس کی محبت کا یہ اثر ہے، اور یہ علی ہے جس کی وجہ سے تو کامیاب ہے. میں نہیں کہہ رہا. زبان وحی سے یہ نکلے ہوئے جملے ہیں کہ جب علی مسجد میں وارد ہوئے، رسول معظم بیٹھے ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ، علی کے چہرے پہ نگاہ پڑی، دیکھتے ہی بولے یا علی انتا وشیتک ہم الفائزون. اے علی تو اور تیرے شیعہ. یہ میری بات تو نہیں ہے، یہ کسی مقرر کی بات تو نہیں، یہ کسی خطیب نے تو نہیں کہا. زبان وحی سے نکلا یہ جملہ. یا علی انتا وشیتک ہم الفائزون. اے علی تو اور تیرے شیعہ. یہ اضافت دے دی. تو اور تیرے شیعہ. کس کے شیعہ؟ علی کے شیعہ کامیاب ہے. اس کا مطلب ہے اگر کوئی شیعہ جہنم میں چلا جائے تو پھر ماننا پڑے گا نا وہ دعویٰ رکھتا تھا، شیعہ نہیں تھا. نہیں غور توجہ ہے نہیں. اللہ آپ کو سلام. وہ دعویٰ کرتا تھا. ضروری نہیں ہر دعوے دار اپنے دعوے میں سچائی ہو. بہت سے دعوے دار اپنے دعوے میں جھوٹے ہوتے ہیں. میں نہیں کہتا. اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے اس دعوے میں ثابت قدم رکھے اور سچا بنائے. اللہ بھی راضی ہو اور اللہ کا علی بھی راضی ہو. یا علی انت وشیتک ہم الفائزون. اے علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہے. تو اور تیرے شیعہ. آئے ہیں کچھ لوگ 8ویں امام کے پاس. توجہ ہے میری طرف. آئے ہیں کچھ لوگ 8ویں امام کے پاس. بڑا لمبا چوڑا واقعہ اصول کافی میں موجود ہے. کافی میں موجود ہے. میں پورا واقعہ نہیں سناؤں گا، بس جملے چند. آگے یہی دعویٰ کیا کہ ہم آپ کے بابا کے شیعہ، ہم آپ کے بابا کے شیعہ ہیں.
میرے مولا نے کہا کیسے تم نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا؟ تمہیں جرت کیسے ہوئی کہ اتنا بڑا دعویٰ کرو کہ تم علی کے شیعہ ہو؟ کہتے ہیں مولا ہم آپ کے باپ سے محبت رکھتے ہیں، علی سے، علی کے محب ہیں، علی سے کے چاہنے والے ہیں، علی سے پیار کرنے والے ہیں، علی سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، علی سے دشمنی رکھنے والوں سے دشمنی رکھتے ہیں، ہم آپ کے بابا کے شیعہ ہیں۔ 8ویں امام کہتے ہیں ہاں یہ کہو نا کہ تم میرے بابا سے پیار کرنے والے ہو، تم میرے بابا سے محبت کرنے والے ہو، تم میرے بابا کو چاہنے والے ہو، ان کے دوستوں سے دوست ہو، ان سے پیار کرنے والوں سے پیار کرتے ہو، ان سے دشمنی رکھنے والوں سے دشمنی رکھتے ہو، یہ دعویٰ کرو، یہ نہ کہو کہ تم میرے بابا کے شیعہ ہو۔ بڑی محبت چاہیے، یہ نہ کہو کہ تم نے اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دیا کہ تم علی کے شیعہ ہو۔ پھر امام نے کہا کیا دیکھنا چاہتے ہیں علی کے شیعہ کون ہے، کیسے ہوتے ہیں علی کے شیعہ؟ فوراً بولے مولا بتائیے علی کے شیعہ پھر کون ہے؟ آپ نے کہا علی کا شیعہ دیکھنا تو علی کا شیعہ حسن ہے، علی کا شیعہ حسین ہے۔ اگر بات یہاں تک ٹھہر جاتی شاید تیرے اور میرے لیے مشکل تھی، ہم کہہ دیتے معصوموں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے، لیکن 8واں امام رکا نہیں، یہ کہہ رہا ہے علی کے شیعہ دیکھنا ہے تو حسن ہے علی کا شیعہ، حسین ہے علی کا شیعہ، آگے بڑھے کہا سلمان ہے علی کا شیعہ، ابا ذر ہے علی کا شیعہ، مقداد ہے علی کا شیعہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ آج ہمارا حال کیوں اس طرح ہوا ہے؟ اگر ہم کردار کے سچے ہوتے، ہمارا کردار اس طریقے سے ہوتا ہے جو ہمارے آئمہ کا کردار ہے، لوگ قتل تو کرتے، ہمارا خون تو بہاتے، لیکن ہمیں کوئی کافر اور مشرک نہ کہتا۔ نہیں پتہ نہیں غور فرمایا ہے، کافر اور مشرک نہ کہتا، اس لیے کہ کفر اور مشرک ہماری محفلوں میں اٹھتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ابھرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جس تشیع کے ساتھ کفر کا ناتا ہی نہیں ہے، جس تشیع میں شرک دور تک دکھائی نہیں دیتا، ان شیعوں کو کہا جائے کافر، ان شیعوں کو کہا جائے مشرک، کون سمجھے گا؟ آپ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں جس ملک میں ہم پہ یہ فتوے لگ رہے ہیں، ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں ہمارا قتل واجب جانا گیا، جہاں ہمارا خون واجب مباح جانا گیا۔ کون سا صوبہ ایسا ہے جہاں ہمارا خون نہیں بہایا گیا؟ کون سے ضلع ایسا جہاں سے ہم نے لاشیں نہیں اٹھائے؟ جبکہ تشیع اسلام کی حقیقی تصویر ہے، تشیع اسلام کا اصلی چہرہ ہے۔ میرا رسول رشتہ داری کی بنیاد پر علی کے لیے یہ جملہ نہیں کہہ رہا تھا، اس لیے نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ حسنین کا بابا ہے، اس لیے نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ اس کی بیٹی زہرا کا شوہر ہے، اس لیے نہیں کہہ رہا تھا کہ علی ابن عم ہے، اس لیے نہیں کہا، بلکہ اس لیے کہ علی جس منصب پر فائز ہے وہ منصب امامت ہے۔ اپنا تاکیدہ ہے، اپنا تاکیدہ ہے، ایمان علی ہے، فردوس میں لے جانے کا سامان علی ہے۔ نعرہ حیدری، یا علی، حقیقت یہ عجیب ہے، جتنا مذہب خالص ہے ہمارا، جتنا مکتب خالص ہے ہمارا، سوال یہ پیدا ہوتا اتنے خالص ہم بھی ہیں۔ عجیب بات نہیں ہے؟ دودھ میں پانی کوئی ملا دے تو ہم کہتے ہیں یہ ملاوٹ کر رہا ہے، دال میں دڑا ملا دے ہم کہتے ہیں یہ ملاوٹ کر رہا ہے، گوڑ ملا دے، چاول میں دڑا ملا دے تو ہم کہتے ہیں یہ ملاوٹی ہے۔ اور ہر دکان پہ حدیث
لکھ کے نگاہ رکھی ہے کہ رسول نے کہا من غشا فلیس منا، جو ملاوٹ کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو ہم نے فقط دودھ میں پانی ملانے والے کو ملاوٹی کہا جو دین میں بے دینی ملائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگر دودھ میں پانی ملانے والے سے رسول کا تعلق نہیں تو حرام میں حلال یا حلال میں حرام ملانے والے میں اس کے ساتھ رسول کی رشتہ داری ہو جائے گی۔ کیوں غلط فہمیوں کا شکار ہو، کیوں خوش فہمی میں مبتلا ہو؟ ایسے نہیں جنت میں جاؤ گے۔ ایک جملہ زیارت امیر المومنین مولا علی کی زیارتیں لکھی ہوئی ہیں نا ناجم اس میں مفاتح الجنان میں مختلف، اس میں جا کے پڑھیے میں جملہ میرے مولا علی کے بارے میں یہ جملہ ہے السلام علیکہ یا میزان الاعمال، میرا سلام و علی تجھ پر، کیوں کہ تو میزان الاعمال، تو وہ ترازو ہے جس کے ذریعے اعمال تولے جائیں گے۔ نعرہ حیدری! علی کو عادل مانتے یا نہیں مانتے؟ مانتے۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ بھی ہمارا عادل ہے، نبی بھی ہمارا عادل ہے، رسول بھی ہمارا عادل ہے، امام بھی عادل ہے۔ ہم اس اللہ کو اللہ نہیں مانتے جو عادل نہ ہو، ہم اس نبی کو نبی نہیں مانتے جو گھبرا گئے ہو کہ جو عادل نہ ہو، ہم اس رسول کو رسول نہیں مانتے جو عادل نہ ہو، ہم اس علی کو علی نہیں مانتے جو عادل نہ ہو، ہم اس امام کو امام نہیں مانتے جو عادل۔ تو مانتے ہو نا علی عادل ہے۔ عادل کہتے کسے جس کا نام رکھ دیا جائے عادل؟ عادل یعنی عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا۔ علماء نے لکھا ہے کہ علی ابن ابی طالب مارے کیوں گئے، علی ابن ابی طالب کو قتل کیوں کیا گیا، علی ابن ابی طالب کے سر کے 2 ٹکڑے کیوں کر دیے گئے۔ علماء نے لکھا ہے، اور یہ شیعہ علماء نے نہیں لکھا، اہل سنت بہت بڑے عالم نے لکھا لشدت عدل ہی، علی اپنے عدل میں شدید تھا۔ علی اپنے عدل میں انصاف کرنے میں سخت تھا، عدالت کی وجہ سے علی مارا گیا۔ السلام علیکہ یا میزان الاعمال، تو جو علی میزان ہے اعمال کی، مجھے بتائیے تو صحیح، تو اعمال تو لے جائیں گے۔ تو پھر مجھے ایک جملہ پہلے کہہ لینے دو، جس کے پاس عمل نام کی کوئی شے نہ ہو، پھر گھبرا گئے ہو۔ اچھا میں ایک اور انداز سے بات کر دیتا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں ایک اور انداز سے بات کرتا ہوں۔ علی نماز پڑھتے تھے؟ علی سوچ کے بتائے، ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں سوچ کے ذرا بتا لیں۔ پڑھتے تھے نمازیں؟ آپ بتا دیں۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے بتائیں، علی مسجد جاتا تھا؟ علی نماز پڑھتے تھے؟ برآمدے والے علی نماز پڑھتے تھے؟ روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد کرتے تھے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے تھے؟ پھر سوچ رہے علی نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے۔ سب نے کہا، مسجد والوں نے بھی کہا، برآمدے والوں نے بھی کہا، باہر والوں نے بھی کہا، اندر والوں نے بھی کہا، علی نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، جہاد کرتے تھے، امر بالمعروف نہی عن المنکر علی کرتے تھے۔ میں سوال پھر بدل کے کر رہا ہوں، اگر نماز پڑھتے تھے، اگر روزہ رکھتے تھے، حج اگر کرتے تھے، زکوٰۃ اگر دیتے تھے، نماز میں بھی ذرا زکوٰۃ دے رہے تھے، کرتے تھے، ہاں جی، جہاد میں بھی نماز پڑھ رہے تھے، نہیں غور فرمایا؟ پڑھی یا نہیں پڑھی؟ کرتے ہوئے جنگ، لڑتے ہوئے جنگ، پچھاڑتے ہوئے دشمن کو، تلوار کو ڈالا نیام میں،
اللہ اکبر کہنے کے لیے ہاتھ بلند کیے. ساتھی نے کہا علی کیا کر رہے ہو؟ کہا نماز پڑھ رہا ہوں. ٹائم ہو گیا نماز کا. کہا علی جنگ میں ہو, دشمن اوپر چڑھا ہوا ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہو. کہا علی جنگ کس لیے کر رہا؟ اللہ کو سلام کرتا. علی جنگ کس لیے کر رہا ہے؟ اسی نماز کے لیے تو لڑ رہا ہے, اسی عبادت کے لیے تو لڑ رہا ہے. تو علی نماز بھی پڑھتے تھے, روزہ بھی رکھتے تھے, حج بھی کرتے تھے, زکوٰۃ بھی دیتے تھے, سارے کام کرتے تھے. سب نے مانا. تو اب میں سوال بدل رہا ہوں کہ علی جو نماز پڑھتے تھے, علی کو ضرورت تھی نماز پڑھنے کی؟ بزرگوں آپ بتائیں, علی کو ضرورت تھی نماز کی جو نماز پڑھ رہے تھے, یا ایسے ہی پڑھ رہے تھے؟ کوئی بولے نا, آپ بول. نماز کی ضرورت تھی, روزے کی تبھی رکھتے تھے, حج کی ضرورت تھی تبھی کیا, زکوٰۃ کی ضرورت تھی تبھی دی گئی. ایسے ہی ہے نا. تو پھر مجھے کہنے دیجئے, علی نماز پڑھتے تھے کیوں؟ علی کو ضرورت تھی. علی روزہ رکھتے تھے کیوں؟ علی کو روزے کی ضرورت تھی. علی حج کرتے تھے, علی کو ضرورت تھی. علی زکوٰۃ دیتے تھے, علی کو ضرورت تھی. علی جہاد کرتے تھے, علی کو ضرورت تھی. نماز پڑھتے تھے, ضرورت تھی. تو علی والے کو نماز کی ضرورت کیوں نہیں؟ نہیں غور فرمائے. اگر علی کو ضرورت ہے نماز کی تو پھر علی والے کو نماز کی ضرورت کیوں نہیں؟ اگر علی کو ضرورت ہے روزے کی تو علی والے کو روزے کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ اگر علی کو حج کی ضرورت تھی تو علی والے کو حج کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ اچھا سوال تھوڑا سا ماحول کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں, باریک بھی ہے اور تھوڑا سا اگر سمجھ سوچ سے کام لے تو پھر بڑا آسان بھی ہے. علی کو نماز کی ضرورت تھی تو اس کا معنی ہے علی کو نماز فائدہ دیتی تھی, علی کو روزہ فائدہ دیتا تھا, علی کو حج فائدہ دیتا تھا. تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا, جو نماز علی کو فائدہ دے سکتی ہے تجھے کیوں نہیں فائدہ دیتی؟ جو روزہ علی کو فائدہ دیتا ہے تو جیسے اسے بے فائدہ سمجھتا ہے. السلام علیکم یا میزان الاعمال. علی کو تو عبادت سے شوق تھا کہ اگر تیر پاؤں سے ایک طرف سے دوسری طرف نکل جائے, رسول بھی روک دیتے ہیں, ابھی نہ نکالو, نماز کے وقت نکال لیں. میں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے, کیا یہ جو تیر نماز کے وقت نکالنے کا حکم دیا گیا, کیا اس وقت یہ تکلیف نہیں دے گا؟ اسی پاؤں سے نکلنا ہے نا جس میں پہلے لگا ہوا ہے. تکلیف دے گا نا. جب تکلیف دے گا تو کیوں کہا کہ نماز میں؟ کیوں؟ رسول بتانا یہ چاہتے تھے کہ علی جب نماز میں ہوتا ہے تو اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہوتا ہے, اسے اپنے وجود کا احساس ہی نہیں رہتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ حیدری, نعرہ سلوات. بڑی مہربانی. اور اگر علی والا کبھی نماز کے قریب آ جائے تو سارے بھولے ہوئے حساب بھی نماز میں یاد آتے ہیں. کس کو دینا ہے, کس سے لینا ہے, کس سے دیا ہوا ہے, کس سے لینا ہے, یہ سارے حساب اس نماز میں. السلام علیکم یا میزان الاعمال. علی مسجد میں جاتا تھا, مسجد میں ان کی ضرورت تھی علی کو. اسی لیے شاعر نے کہا تھا کثیرہ میسر نشد ان سعادت بقابہ ولادت بمسجد شہادت. یہ سعادت کسی کو ملی ہی نہیں ہے کہ کعبے میں ولادت ہوئی ہو اور مسجد میں شہادت ہوئی ہو. علی سے پوچھو یا علی مسجد کیسی لگتی ہے؟ وہ میرے مسجد میں بیٹھے ہوئے ساتھی, انہیں میں زیادہ مخاطب کر رہا ہوں تاکہ آپ خانہ خدا میں بیٹھے ہیں, ذرا دیکھیے علی کیا کہتے ہیں. علی کہتے ہیں مسلمان مسجد میں ایسے ہے
انسان مسجد میں، مسلمان مسجد میں ایسے ہے، مومن کی بات کی. ہاں المومن فی المسجد کالسمک فی الماء. نہج البلاغہ میں پڑھ لیجیے. امیر المومنین فرماتے ہیں مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے پانی میں مچھلی. ہم اپنے آپ کو شیعہ بھی کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہیں. تو جب کہتے ہیں تو ذرا دیکھیے ویسے ہے. المومن فی المسجد، تیرے میرے مولا فرما رہے ہیں المومن فی المسجد کالسمک فی الماء. مومن مسجد میں اس طریقے سے رہتا ہے اور اسے مسجد میں ایسے خوشی ملتی ہے، اس کا مسجد میں اس لیے دل لگتا ہے اور اس طرح لگتا ہے جیسے مچھلی پانی میں رہتی ہے. مچھلی کی حیات کہاں ہے؟ مچھلی کی زندگی کہاں ہے؟ اگر پانی سے نکال لو، مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، خود ہی ہو جائے گی. نہیں، غور نہیں کیا. مچھلی کو پانی سے نکالو، تکبیر پھیرنے کی ضرورت نہیں، کچھ دیر بعد خود ہی ذبح ہو جائے گی. تو مومن فی المسجد علی کہہ رہے ہیں، سبزواری نہیں کہہ رہا. سبزواری سے ناراض نہیں ہونا، سبزواری سے غصہ نہیں کرنا، کیونکہ ہمارا مزاج بدل ہے نا. ہم اس قسم کی گفتگو کے عادی نہیں ہیں، ہمیں اس قسم کی گفتگویں دی نہیں ہیں. المومن فی المسجد مولا بتا رہے کالسمک فی الماء، جیسے مچھلی پانی میں ہے. تو آپ اگلا جملہ سنیے. میرے مولا فرماتے ہیں المنافق فی المسجد. مومن تو مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں. تو منافق کیسے ہے؟ قال منافق فی المسجد کالطیر فی القفص. منافق مسجد میں ایسے ہے جیسے پرندہ پنجرے میں. پرندہ پنجرے سے آزادی چاہتا ہے، پھڑپڑاتا کیوں ہے وہ پرندہ؟ پنجرے میں رہنا نہیں چاہتا. جیسے ہی کھولو گے پرندہ بھاگ جائے گا نا پنجرے سے، اڑ کے جائے گا یا نہیں اڑ کے جائے گا؟ پنجرے میں رہنا نہیں چاہتا. منافق وہ ہے جو مسجد میں رہنا نہیں چاہتا، مسجد میں بیٹھنا نہیں چاہتا. اگر کہیں مسجد میں آ جائے تو وہ ایسے اپنے آپ کو سمجھتا ہے جیسے وہ پنجرے میں آ گیا. بس چل بیٹھ ایک دفعہ مسجد میں. اگر مسجد میں بیٹھ کر تیرا لگ جائے دن تو خدا کا کر شکر کہ تو اپنے دعوے میں سچا ہے، تو مومن ہے. اور اگر مسجد میں جا کے دل گھبرا جائے، باہر نکلنے کو جی کرے اور پھڑ پھڑائے کہ کب میں مسجد سے نکلوں، تو پھر سمجھ لینا تو مومن نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے گفتگو کرتے ہوئے. میں چاہتا تھا کافی کچھ بیان کرنا، لیکن اب وقت نہیں ہے. سمجھیے کہیں ہم علی کے لیے بدنامی کا سبب تو نہیں بن رہے، کہیں ہم شیعت کے لیے بدنامی کا سبب تو نہیں بن رہے، اپنی کامیابی سے ہم دور تو نہیں ہو رہے، اپنی جنت سے دور تو نہیں ہو رہے، کہیں جہنم میں تو نہیں جا رہے. یہ انبیاء، یہ آئمہ تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے آئے تھے. اگر ان کے دامن سے وابستہ رہو گے تو جنت جاؤ گے، اور اگر ان کے دامن کو چھوڑ دو گے تو پھر جہنم ٹھکانا ہے. وہ علی تو اس دین پر اتنا قربان ہو جائے، اگر اس کی تربیت کا اثر ہے، پورا خاندان بھی قربان ہو گیا. آج ہم اپنے آپ کو چھپاتے پھرتے ہیں. اگر دین پہ تھوڑا سا وقت آ جائے، مشکل آن پڑے، تو ہماری حالت کیا ہے؟ ہم نے یہ حالات ہم نے دیکھی ہے اس ملک میں. اب تو الحمدللہ حالات بدل رہے ہیں، نہیں تو اس ملک میں وہ بھی ٹائم آیا تھا کہ ہمارے لوگوں نے علم بھی اتارنا شروع کر دیے تھے.
تختیاں نیم پلیٹ گھروں کے دروازوں سے اتار کے رکھنی شروع کر دی، شہروں سے ہجرت شروع کر دی. کس لیے؟ کہ وقت آ گیا، مشکل آ گئی ہے. دفتروں میں شیعہ بیٹھا اپنے آپ کو چھپا رہا تھا. میں فقہی مسئلہ آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں. ایک فقہی مسئلہ ہے کہ ظالم اور جابر حکومت اور حکمرانوں سے منصب لینا یا ان کے عطا کردہ منصب پہ بیٹھنا فقہی طور پر حرام ہے. آج اس امام کی شہادت کا دن ہے. میں ان کا ہی واقعہ ایک پڑھ کے پھر مسائل کی طرف آ جاتا ہوں. آنے والے حضرات پڑھتے جائیں گے. دیکھیے علی ابن یقطین، تیرے ساتویں امام نے اسے اجازت کس لیے دی تھی؟ کس شرط پر دی تھی؟ اسی شرط پر کہ وزیر اعظم بنایا جا رہا تھا. ہارون نے اسے وزیر اعظم آیا میرے مولا کے پاس ساتویں امام میں، مولا مجھے منصب وزارت عظمیٰ کے منصب کی آفر ہوئی ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ علی ابن یقطین جلدی کر اس منصب پہ بیٹھ جا، لیکن یاد رکھ ایک شرط ہے. مولا وہ شرط کیا ہے؟ علی ابن یقطین کہتا مولا وہ شرط کیا ہے؟ کہا دیکھ یہ منصب اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں بیٹھ تاکہ تو مومنوں کے کام کرے. بھائی شریف طور پر ظالم اور جابر حکمرانوں کا منصب لینا حرام ہے. علی ابن یقطین کو کہا بیٹھ اور کر مومنوں کا کام. اس سے سبق لو. اگر کوئی آدمی ہمارا کسی دفتر میں بیٹھا ہے اور وہ شبن مومن کا کام نہیں کر رہا تو اس کے لیے دعوت فکر ہے. یہ نہ فکریہ ہے. تو دفتر میں بیٹھ کے شیعہ نہیں، گھر میں رہ کے شیعہ نہیں، علم اتارے، تختیاں اتاری، نیم پلیٹ اتارے. تھوڑا سا وقت آ گیا، تھوڑی سی مشکل آ گئی، لیکن کربلا میں دیکھا نہیں. جب دین پہ وقت آیا ہے مجھے بتا تو صحیح حسین نے کس شے کو بچایا؟ دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، کوئی چیز بچائی. میں کہا کرتا ہوں جس چیز کی ضرورت تھی نا کربلا میں، حسین اس کو لے کے چلا. اگر عباس کی ضرورت ہے تو اسے لے کے چلا، اگر اکبر کی ضرورت ہے تو اسے لے کے چلا، اگر قاسم کی ضرورت ہے تو اسے لے کے چلا، حتیٰ کہ اگر علی اصغر کی ضرورت ہے جو 10 دن کا تھا. بعض علماء نے لکھا ہے بہن کی گود نہیں چھوڑ رہا تھا. امام آئے، کان میں کچھ کہا، اصغر نے ماں کی بہن کی گود چھوڑ دی. بعض علماء نے لکھا ہے شاید کہا ہو اصغر تیرے جانے کے بغیر میری شہادت کی تکمیل نہیں ہوگی. ذرا بتا تو صحیح. اگر سکینہ کی ضرورت پڑی اسے لے کے چلا، اگر زینب کی ضرورت پڑی تو اسے لے کے چلا. میں نے تو پڑھ دیا ہے نا اور آپ نے سن لیا ہے. یہ حسین سے پوچھ، سکینہ کی تکلیف حسین سے پوچھ، زینب کی تکلیف حسین سے پوچھ. جو بیویاں دن کی روشنی میں کبھی ماں کی قبر پہ نہیں گئی تھی، رات کی تاریکی میں ماں کی قبر پہ جانا، اور وہ بھی اس انتظام کے ساتھ کہ نوجوان بنی ہاشم کے نوجوان گلی کوچے کے کناروں پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور بلند آواز سے اعلان کرتے تھے اے اہل محلہ آج باہر نہ نکلنا، اس لیے کہ بطول کی بیٹیاں ماں کی قبر پہ جانا چاہتی. اللہ آپ کی عبادت کو قبول کرے. ذرا انصاف تو کر، مجھے بتا تو صحیح. وہ بیویاں جو رات کی تاریکی میں ماں کی قبر پہ جاتی تھی اسے دن کی روشنی میں مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، کربلا سے کوفہ اور شام کے سفر یہ کہہ لینا آسان ہے. جب علی کو زخمی حالت میں گھر لایا گیا نا، دروازے پہ ابھی پہنچے تھے، آواز دی حسن بیٹا. ہاں بابا یہاں رکھو نا مجھے. بابا کیا بات ہے؟ بیٹا انہیں کہو واپس چلے جائیں. بابا یہ آپ کے اصحاب اور شاگرد ہیں، یہ کیسے میں کہوں انہیں واپس؟ کہا حسن بیٹا جانتا نہیں اندر میری زینب و کلثوم ہے، میں علی گوارا نہیں کرتا.
کہ جب اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھے ان کی چیخوں کی آواز ان کے کانوں تک آئے. ذرا خدا کے سوچے تو صحیح, یہ بیویوں میں قیامت ٹوٹی. دوسرا یا تیسرا دن تھا, علماء نے لکھا علی کے سر 2 شگافتہ ہوا تھا. حسین گھر میں داخل ہوئے, کمرے میں, جس کمرے میں مولا زخمی حالت میں پڑے تھے. نگاہ پڑی حسین پر. حسین بیٹا جلدی آؤ میرے پاس. ہاں بابا کیا بات ہے, سنیں گے؟ ہاں بابا کیا بات ہے؟ بیٹا زینب کہاں ہے؟ حجرکم اللہ. کہا بیٹا زینب کہاں ہے؟ حسین رو پڑے. کہا حسین روتا کیوں ہے؟ رو کے کہا بابا تیری پشت پہ تو کھڑی ہے. میں نے پڑھ دیا. کہا بابا تیری پشت پہ کھڑی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے جو بیوی باپ کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی, ذرا سوچ وہ ابن زیاد اور یزید کے سامنے بازاروں میں, چوکوں میں, اور وہ بھی ننگے سر. صحابی آتا ہے امام سجاد کو جب قیدیوں کا قافلہ لیا جا رہا تھا شام پہ, پتہ چل گیا. آیا مولا میری خدمت میں, میرے لیے کوئی خدمت, بڑا واقعہ میں نے چھوڑ دیا. بی بی نے کہا سجاد اس سے کہو اگر کوئی جیب میں پیسے ہے تو جن نیزوں پہ سر ہے ان کو کچھ دے, تاکہ وہ ان سروں کو آگے لے جائیں. لوگوں کی نگاہ ان سروں پہ پڑے, ہمارے ننگے سروں پہ نہ آئے ان کی نگاہ. جب میرے مولا نے کہا بابا تیری پشت پہ کھڑی ہے, میرے مولا نے کہا زینب ذرا سامنے آ. بی بی سر جھکائے ہوئے آہستہ آہستہ باپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. میرے مولا نے دیکھا, کہا زینب مجھے معلوم ہے تو بڑا پیارا قرآن پڑھتی ہے, تو بڑی اچھی تلاوت کرتی ہے زینب, مجھے معلوم ہے. دیکھ میرے بابا کا سر 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے, بابا کو تکلیف کی شدت ہے, ذرا کرنا تلاوت, پڑھ قرآن تاکہ تیرے باپ کی تکلیف میں کوئی آفاقہ ہو. جب میرے مولا نے کہا نا زینب پڑھ قرآن, کر تلاوت, علماء نے لکھا ہے بی بی کا ایک رنگ آ رہا تھا, ایک رنگ جا رہا تھا. بی بی کے بدن میں کب کبھی تاری ہو گئی. حسین نے جب بہن کی ایسی حالت کو دیکھا, قدم بڑھا کے باپ کے آگے ہاتھ باندھ لیے. بابا اپنا حکم واپس لیجیے, اپنا حکم واپس لیجیے. بیٹا کیوں؟ بابا میری بہن مر جائے گی, آپ کے سامنے قرآن نہیں پڑھ سکتی, میری بہن مر جائے گی. بس عزاداران حسینی جو بی بی باپ کے سامنے قرآن پڑھتے شرماتی تھی, ذرا سوچ وہ بازاروں اور درباروں میں ننگے سر خطبے کس طرح دیے ہوتے. اجرکم اللہ. علماء نے لکھا ہے, بس میں ختم کر رہا ہوں, علماء نے لکھا ہے کہ جب جل گئے نا خیمے, اور جلے ہوئے خیموں کے سامنے بیویاں کھڑی ہیں, کہتے خولی کو گرفتار کر کے لایا گیا. جب گرفتار کر کے لایا نا, مختار نے پوچھا خولی بتا تو نے کیا ظلم کیے, کیونکہ امیر مختار کی عادت تھی ہر ظالم سے پوچھتا تھا کیا کیا ظلم کیے. تو خولی کہتا ہے مختار مجھ سے نہ پوچھے, کہنے تمہیں بتانا پڑے گا تو نے کیا کیا ظلم کیے. کہتا ہے مختار میں نے بڑے ظلم کیے ہیں, مجھ سے ظلم کے بارے میں نہ پوچھ. کہا نہیں بتانا پڑے گا. کہا اچھا پھر پوچھ نہیں چاہتا تو میں ایک ظلم بتاتا ہوں. کہا بتا. کہتا ہے مختار میں وہ ہوں جس نے زینب کے سر سے چادر اتارا. اجرکم اللہ, اللہ آپ کی عبادت قبول کرے. کہا مختار پھر سن, میں وہ ہوں جس نے زینب کے سر سے چادر کو اتارا. کہا مختار جب خیمے جل گئے نا, اور جلے ہوئے خیموں کے سامنے علی کی بیٹی کھڑی تھی, باقی بیویوں کے ساتھ پسر سعد نے فوج کو مخاطب کر کے کہا دیکھو وہ علی کی بیٹی زینب کھڑی ہے, تم میں سے کوئی آگے بڑھے اس کے سر سے چادر اتار کے لائے. کہتا ہے مختار ساری فوج پیچھے ہٹ گئی. کہا پسر سعد اب ہم سے یہ نہیں ہوتا, ہم نے اصغر کو ذبح کر دیا, اکبر کو کاٹ دیا, عباس کو مار دیا, ہم نے یہ لاشیں بچھا دیا, حسین کو ذبح کر دیا, اب ہم سے یہ نہیں ہوتا. کہتا ہے مختار جب فوج سے کوئی نہ نکلا تو میں نکلا.
میں پسر سعد کے سامنے گیا اور میں نے کہا یہ کام میں کروں گا، میں جا کے لاتا ہوں چادر۔ پسر سعد نے کہا جاؤ وہ زینب کھڑی ہے اس کے سر سے چادر اتار کے لاؤ۔ سنو گے جملہ، کہتا ہے مختار میں وہاں سے چلتے چلتے جہاں زینب کھڑی تھی نا، میں زینب کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ یہ تو سن لینا بڑا آسان ہے۔ کہتا ہے میں زینب کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہونے کے بعد میں نے ہاتھ بڑھایا، میں نے کہا زینب چادر دو، کہا زینب چادر دو۔ کہتا ہے جب میں نے کہا نا زینب چادر دو تو میں نے دیکھا بی بی نے چادر میں اپنے آپ کو اور لپیٹ لیا، میں نے دیکھا یہ چادر دینے والی نہیں۔ کہتا ہے مختار میں نے کیا کیا، ہاتھ اٹھا کے بی بی کے سر پہ ڈالا اور چادر کو اتارنا چاہا۔ کہتا ہے میں چادر اتارتا جاتا تھا، بی بی اپنے آپ کو اتنا لپیٹتے جاتی تھی، جیسے جیسے میں چادر کو کھینچتا بی بی اسی طرح خود کو لپیٹتی، جہاں تک مختار مجھ سے چادر نہ اتاری گئی میں نے چھوڑ دیا۔ اجرکم اللہ کہتا میں نے چھوڑ دیا، میں تھوڑی دور چلا گیا، وہاں جا کے میں نے کیا کیا، درہ نکالا، تازیانہ نکالا اور اس کو سر پہ گھمانا شروع کیا اور وہاں سے دوڑ لگائی جہاں علی کی بیٹی زینب کھڑی تھی، اس کے سر پہ آگے میں نے تازیانے مارنے شروع کیے۔ کہتا ہے مختار میں نے اتنے تازیانے مارے کہ زینب کا سر زخمی ہو گیا، ہاتھ زخمی ہو گئے، ارے چادر اتر گئی، چادر کا اترنا تھا۔ زینب کے منہ سے نوحہ برآمد ہوا، واہ حسینہ واہ اکبرہ واہ عباسہ، او میرا عباس، او میرا اکبر، او میرا حسین، واہ اجابہ، ہائے میرا پتر۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔